تو آج ہم بات کر رہے ہیں جیمز کلیئر کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس کی۔ جی ہاں۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ کیسے وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو شاید نظر بھی نہ آئیں بالکل۔ ہماری زندگیوں میں حیران کن تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ جی، اور یہ صرف حوصلہ افزائی یا موٹیویشن کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں یہ سسٹم بنانے کے بارے میں ہے۔ یعنی ایسے طریقے، ایسے معمولات بنانا جو وقت کے ساتھ خود بخود کامیابی کی طرف لے جائیں۔ ہاں، یہ سسٹم والی بات بہت اہم لگی مجھے بھی۔ کتاب میں اسی پر زور ہے کہ بڑے دور کے اہداف پر فوکس کرنے کے بجائے روزمرہ کے قابل عمل کاموں پر توجہ دیں۔ بالکل، وہ چھوٹے سٹیپس۔ یہ جو روایتی سوچ ہے نا کہ بڑا سوچو، یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ جی، یہ کہتا ہے کہ کامیابی کا انحصار منزل پر اتنا نہیں جتنا اس سفر کے ڈیزائن پر ہے۔ آپ کا سسٹم کیسا ہے؟ صحیح، اور وہ ایک حساب بھی دیا گیا ہے کتاب میں، وہ تو کمال ہے۔ روزانہ صرف 1% بہتری۔ ہاں، وہ 1% والا۔ سننے میں لگتا ہے کچھ بھی نہیں، 1% کیا ہوتا ہے، لیکن سال بھر میں یہ 37 گنا بہتری بنتی ہے۔ 37 گنا؟ فیصد نہیں؟ ہاں، گنا۔ یس۔ یہ چھوٹی جیتیں مل کر ایک مومنٹم بناتی ہیں۔ اسے آپ سمجھیں کہ یہ ذاتی ترقی کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ جیسے پیسے پر سود ملتا ہے نا، اچھا، ویسے ہی چھوٹی مسلسل عادتیں جب آپ انہیں کرتے رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ان کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ صرف حساب نہیں، یہ نفسیات بھی ہے۔ نفسیات کیسے؟ دیکھیں، چھوٹی کامیابی ملتی ہے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ ہاں، لگتا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، سکتی ہوں، پھر اگلا قدم لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو مجھے بڑی دلچسپ لگی وہ شناخت کی تبدیلی کا تصور ہے۔ او ہاں، آئیڈینٹی شفٹ۔ جی، کہ یہ مت کہیں میں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں میں سگریٹ نہیں پیتا۔ کیا یہ واقعی اتنا صرف کہنے سے فرق پڑتا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ نہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہے۔ جب آپ اپنی شناخت بدلتے ہیں نا، یعنی خود کو ایک خاص قسم کا انسان سمجھنا شروع کرتے ہیں، جیسے میں وہ شخص ہوں جو روز ورزش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اصل میں اپنے اندر کی کہانی بدل رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا دماغ نا فطرتاً چاہتا ہے کہ ہمارے کام ہماری شناخت سے ملتے جلتے ہوں۔ اچھا، یعنی دماغ خود ہی اس طرف چلنے لگتا ہے؟ جی بالکل۔ تو جب کوئی عادت آپ کی پہچان، آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے تو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اسے نبھانا آسان۔ کتاب اسی نفسیاتی پہلو پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ بات تو گہری ہے، اور یہ شناخت والی بات ماحول سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یقیناً۔ کتاب کہتی ہے کہ صرف ارادہ یا ول پاور کافی نہیں، ہمیں اپنے ارد گرد کا ماحول بھی بدلنا ہوگا۔ بالکل، جیسے اگر صحت مند کھانا ہے تو پھل سامنے رکھیں، نظر آئیں، اور جنک فوڈ وہ کہیں چھپا دیں۔ ہاں، نظروں سے دور۔ کیونکہ دیکھیں، قوت ارادی تو آتی جاتی رہتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم، تھک بھی جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک اچھا ڈیزائن کیا ہوا ماحول وہ آپ کو مسلسل سپورٹ کرتا ہے، آپ کی کوشش کے بغیر بھی آپ کو صحیح سمت میں رکھتا ہے۔ جیسے ہوا کا رخ۔ بالکل، جیسے دریا کا بہاؤ کشتی کو لے جاتا ہے، ماحول مستقل کام کرتا ہے۔ اسی لیے شاید کتاب میں وہ رویے کی تبدیلی کے 4 قانون بتائے گئے ہیں، وہ عملی طریقے ہیں سسٹم بنانے کے۔ جی، وہ 4 لاز بہت بنیادی اور بہت طاقتور۔ پہلا قانون ہے اس سے واضح بنائے، میک اٹ obvious۔ یعنی اچھی عادت کا اشارہ، اس کا کیو بالکل سامنے ہو، واضح ہو۔ جیسے آپ نے کہا، جاگنگ شوز رات کو ہی بستر کے پاس رکھ لیں، تاکہ صبح اٹھتے ہی نظر پڑے، سوچنا نہ پڑے۔ بالکل، پہلا قدم آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قانون، اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو، یعنی عادت ایسی ہو کہ دل چاہے اسے کرنے کو۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ کتاب میں بتایا ہے، عادتوں کو جوڑنا یا ٹیمپٹیشن بنڈلنگ۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی عادت جو آپ اپنانا چاہتے ہیں، اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو پہلے سے پسند ہے۔ اچھا۔ جیسے میں اپنا پسندیدہ پوڈ کاسٹ تبھی سنوں گا جب میں ٹریڈ مل پر ہوں گا، یا میں اپنی شام کی چائے تبھی پیوں گی جب میں 5 منٹ میڈیٹیشن کر لوں گی۔ تو دماغ اس انعام کے لالچ میں کام کر لیتا ہے۔ جی، وہ اسے زیادہ خوشی سے قبول کرتا ہے۔ زبردست۔ تیسرا قانون، اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی، عادت شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہاں وہ 2 منٹ کا اصول بہت کام آتا ہے۔ ہاں، وہ 2 منٹ رول۔ کوئی بھی نئی عادت اسے صرف 2 منٹ کے لیے شروع کریں۔ جیسے روزانہ ورزش کرنی ہے، بہت بڑا لگتا ہے۔ ہاں، مشکل ہے۔ اس کے بجائے کہیں صرف جاگنگ شوز پہننے ہیں، یا روز کتاب پڑھنی ہے کے بجائے صرف 1 صفحہ پڑھنا ہے، یا بس کتاب کھولنی ہے۔ اچھا،
اس سے وہ شروع کرنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ جو پہلا قدم اٹھانے کی جھجک ہوتی ہے نا، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اکثر شروع کرنا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور چوتھا قانون، اس سے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ، یعنی عادت پوری کرنے پر فوراً کچھ اچھا محسوس ہو۔ جی، کیونکہ ہمارا دماغ فوری تسکین چاہتا ہے۔ اگر کسی عادت کا فائدہ مہینوں بعد ملنا ہے تو آج اسے کرنا مشکل لگتا ہے۔ اس لیے اپنی پیش رفت کو ٹریک کرنا، جیسے کیلنڈر پر ہر روز کراس لگانا جب آپ عادت پوری کریں، یا کسی ایپ میں لاگ کرنا۔ اچھا، وہ جو ڈونٹ بریک دا چین والا طریقہ ہے؟ جی ہاں، اس سے ایک فوری کامیابی کا احساس ملتا ہے، دماغ کو لگتا ہے کہ کچھ حاصل ہوا، یہ عادت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ چاروں قانون تو بہت عملی ہیں، واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش۔ جی، اور پھر وہ ایک جملہ جو کتاب میں ہے، جو مجھے لگتا ہے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے: آپ اپنے اہداف کی سطح تک بلند نہیں ہوتے، آپ اپنے نظاموں کی سطح تک گرتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے نا؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ بڑے بڑے خواب دیکھنا، اونچے اہداف رکھنا کافی نہیں۔ اصل چیز آپ کا روزمرہ کا سسٹم ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے مسلسل کام۔ آپ کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ان پر ہے۔ آپ کا سسٹم جتنا مضبوط ہوگا، آپ اتنا ہی آگے جائیں گے۔ تو مطلب بڑے ارادے نہیں، روز کے چھوٹے عمل اور ان کے پیچھے کا سوچا سمجھا نظام، وہ فیصلہ کن ہے۔ بالکل، آپ کا سسٹم ہی آپ کی حد طے کرتا ہے۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا، اس کتاب کے جائزے کا لب لباب کیا نکلا؟ میرے خیال میں لب لباب یہ ہے کہ زندگی میں اگر واقعی بڑی تبدیلیاں لانی ہیں تو اس کا راز اکثر بڑی چھلانگوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ان چھوٹی ایٹمی جیسی عادتوں میں ہوتا ہے جو مسلسل ہوں اور جنہیں آپ نے ہوشیاری سے اپنے سسٹم کا حصہ بنایا ہو۔ یہ خود کی بہتری کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ واہ، ایٹمی عادتیں جو مل کر بڑا دھماکہ کرتی ہیں، زبردست۔ اور جاتے جاتے ایک سوال جو یہ کتاب سوچنے کے لیے چھوڑتی ہے، جی، وہ کون سی ایک چھوٹی سی عادت ہو سکتی ہے جسے آج اگر شروع کیا جائے تو اگلے 1 سال میں زندگی میں واقعی کوئی بڑا مثبت فرق لا سکتی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، اس پر غور کرنا چاہیے۔